علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ میں ود آؤٹ گلاسز بنا رہی تھی، کام کرتے کرتے یاد آیا کہ ابھی تھوڑا سا سورج ہے تو بات ہو سکتی ہے، ورنہ اندر تو بات نہیں ہوتی ہے۔ اور بات جو سب سے زیادہ ضروری تھی اور بہت زیادہ کہنے کو دل کر رہا تھا، وہ زندگی میں نا میں اپنی ہی بات کروں گی، ایک ایسے رشتے کو نبھایا جو میں سوچتی تھی کہ شاید میں اس رشتے کو نبھا سکتی ہوں، شاید میں وقت کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہوں، کیونکہ ہماری پرورش میں یہی ہوتا ہے کہ وہی بات ہے نا، بیٹی کا جنازہ ادھر سے ہی اٹھے گا جدھر سے ہوا، اور ہم ایسی ہی پرورش لے کے آئے اور ایسی ہی پرورش میں ابھی تک ہم موو کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم کسی رشتے کو سوچتے ہیں کہ میں اس کو نبھا لوں گی یا میں وقت کے ساتھ اس کو صحیح کر لوں گی یا مجھے صبر آ جائے گا، تو یقین کریں کہ ایسے رشتے نہ نبھائے جا سکتے ہیں، نہ ان پہ صبر آتا ہے۔ بس مجبوری کے تحت یہ رشتے نبھائے تو ضرور جاتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان رشتوں میں کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اور جب ہم اتنا لمبا سفر طے کر لیتے ہیں نا، تو یہ رشتے تب بھی وہیں کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ یہ رشتے ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، یہ رشتے عورت کو ڈپریشن، انگزائٹی اور پتہ نہیں کون کون سے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہی کہوں گی کہ جب ہم ایسے رشتے کو نبھا کے زندگی گزارتے ہیں تو آخر میں ہم تھک جاتے ہیں، ہم ایسے رشتوں کو لے کے چل نہیں پاتے، بہت زیادہ تھک جاتے ہیں۔ اور جب ہم تھکتے ہیں تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اب یاد آیا ہے کہ یہ صحیح مطلب اپنی لائف کے بارے میں سوچنا اس کو اب یاد آیا ہے۔ اور یہاں پہ بہت زیادہ یقین کریں دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اب یاد آ رہا ہے کہ اس کی زندگی خراب ہو گئی، اب اس کا وہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے فیملی، یہاں پہ میں موو نہیں کر سکتی۔ تو یقین کریں اس عورت نے، میں نے خود اتنا لمبا سفر طے کیا ہوتا ہے، صرف وہ اب کس کو کہانی سنائے کہ میں نے اس سفر میں کتنی کوششیں کیں، کتنی قربانیاں دیں، کس کو پتہ کہ میں کس حال میں جیتی تھی، کس کو پتہ کہ میں کتنی ماریں کھائیں، کس کو کیا پتہ کہ بچوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں یوں سمجھ لیں کہ جس چیز کی میں نے محرومی دیکھی تھی یا جس چیز کو مجھے سکھایا گیا معاشرے میں، وہ ان چیزوں کو سب کو مد نظر رکھ کے میں نے اپنا اس رشتے کو نبھانے کی بہت کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ شاید آج آپ لوگ مجھے دیکھ کے کہیں اس کو، جن رشتوں کو میں نے نبھایا، آپ کہیں کہ یہ رشتے نبھانے کے قابل ہی نہیں تھے یار، اور تو پڑھی لکھی ہو کہ جاہل تھی، یہ مجھے لفظ بہت سننے کو ملتا ہے۔ تو میرا آج بہت دل کیا کہ میں یہ بات سب کے ساتھ شیئر کروں کہ واقعی ایسے رشتے جن کی چوائس ماں باپ نے کی ہوتی ہے اور آپ اس پہ یقین کریں دل سے، دماغ سے اور پورے اعتبار سے، اور خامن اور اللہ جانتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہے، جو ہم جیسی عورتیں ہوتی ہیں، پورے خلوص سے کوشش کرتی ہیں کہ ہم اس کو نبھائیں۔ جہاں بڑوں کی بس ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یار بڑا مشکل کام ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو یقین کریں کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ طاقت آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں یہ سب کچھ ٹھیک کر سکوں گی یا میں کچھ بہتر کر لوں گی، میں اپنی زندگی کو کچھ بہتر کر لوں گی، کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان تھک جاتا ہے بس، اور بیمار ہو جاتا ہے اور کسی سے کچھ ایٹ لیسٹ شیئر نہیں کر پاتا، اور اس کے جو سارے وہ رشتے ہوتے ہیں، جو اس کے ویل وشرز رشتے ہوتے ہیں، بیسک روٹس ہوتی ہیں، وہ ختم جب ہو گئی ہوتی ہیں تو عورت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو جینے کے لیے بہت پاور چاہیے، بہت خدا کی مدد چاہیے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید سب عورتیں ہی یہ لائف جی رہی ہوں۔ میں نے 32 سال میں یا 24 سال لگا لیں کہ میں نے زندگی کا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزارا۔ میری زندگی اگر آپ سنیں گے نا تو آپ یہ کہو گے کہ ایسا رشتہ نہیں نبھایا جا سکتا تھا۔ کس کو میں نے نبھایا، جس کو لوگ کہتے تھے یہ نہیں نبھاؤ،
یہ ضروری نہیں ہے، یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ جب میں یہ ساری چیزیں اب پڑھتی ہوں سوشل میڈیا پہ، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ میں بڑی دیر سے سوشل میڈیا پہ میں پہلے آ جاتی تو شاید اور بات تھی۔ جب میں سوشل میڈیا پہ یہ سنتی ہوں نا جی، عورت کا حق نہیں ہے اس کے ماں باپ کی عزت کرنے کا جو مرد کی، تو یقین کریں مجھے تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا۔ اب کی بچیاں آتے سار ہی مطلب جو ان کی ساس ہوتی ہیں، مدر ان لا ہوتی ہیں، ان کو آنٹی آنٹی کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو یقین کریں کہ میری ماں نے بھی ہمیشہ اپنی ساس کو امی جی کہا، ماں جی کہتی تھی، اور میں نے اپنی ساس کو امی کہا، شروع سے ہی امی کہا۔ یقین کریں مجھے کہنا پڑتا ہے بڑی امی، اور ساس کو بڑی امی کہتی ہوں، اور امی کو، اپنی امی کو میں چھوٹی امی کہتی تھی۔ اور فی الحال دنیا سے دونوں رشتے چلے گئے، اور میں دونوں رشتوں سے فارغ ہو گئی۔ یہ بھی اللہ کی کوئی مصلحت تھی، یہ دونوں رشتوں کے بغیر میں موو نہیں کر سکتی، اس لیے میں اپنی ساس کی ہمیشہ تعریف کرتی ہوں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس کے تو الفاظ ہی نہیں ہے میرے پاس۔ لیکن میری ساس بہت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ انہوں نے میری زندگی کے لیے بہت کچھ قربان کیا، بہت سٹینڈ لیے انہوں نے۔ شاید میں بچتی ہی نہ اتنی ماریں کھانے کے بعد، اگر وہ مجھے دوائیاں نہ لے کے دیتی یا بیچ میں نہ آ کے مجھے بچاتی نہ۔ مجھے لفظ ابھی بھی یاد ہے کہ ایج کی وہ تھی، ڈاکٹر نے بول دیا تھا، میں ہی ہوتی تھی میرے سامنے، انہوں نے کہا کہ مطلب پاؤں پہ جو پینسل سی مار کے چیک کرتے ہیں، وہ چیک کیا، سارا کیا، آنکھوں میں نور نہیں تھا، یعنی کہ ان کی جان نکل چکی تھی، لیکن وینٹیلیٹر پہ لگی ہوئی تھی۔ اور وہ ڈاکٹر رائے مجھ سے ہی لی اس نے، ڈاکٹر نے۔ ان کی بیٹیاں بھی تھیں، لیکن اب تو خیر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن انہوں نے اس لیے شاید مناسب سمجھا کہ بہو شاید اچھا مشورہ کوئی دے دے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ وینٹیلیٹر سے اتار دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو وینٹیلیٹر چل رہا ہے نا، اب ان کو آپ لوگوں نے جو مصنوعی آکسیجن لگائی ہوئی ہے، یہ ان کو تکلیف دے رہی ہے، کیونکہ ان کی روح نکل چکی ہے۔ یہ صرف ہم نے پھنسایا ہوا ہے ایسے ہی۔ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ میں نے فیصلہ کیا اس وقت، لیکن اس کا جو، جس کو خاوند کہتے ہیں، اس کا جو اپنا بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں کی کبھی نہیں کی۔ اس نے اپنی ماں کو ایک دن نہیں دیکھا جا کے، اور میں ادھر ہی کھڑی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دن پہلے میں گئی نا، تو وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی، میرے سامنے کان کو لگے ہوش نہیں تھا اتنا، کہتی ہیں کہ ساری زندگی اگر میرے جانے کے بعد تو نے ہما پہ ہاتھ اٹھایا یا تو نے میری بیٹی کو کبھی کچھ کہا۔ بہت عجیب لگا مجھے یہ سب، کہ ان کو میں ہی یاد تھی۔ انہوں نے کہا میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اپنا قیامت والے دن۔ اتنی بڑی بات تھی کہ میں آج تک نہیں کر پائی۔ اتنے مخلص رشتے تھے، بہت خوش قسمت ہوں میں اس معاملے میں کہ بہت اچھے رشتے ملے مجھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایسے ہی بولا کہ میں تمہیں کبھی دودھ معاف نہیں کروں گی۔ تو ایسے رشتے کم ہوتے ہیں۔ اور جب میری ماں دنیا سے گئی، اس نے مجھے جاتے جاتے کہا کہ پتر یہاں سے نہ گئی، گھر نہ چھوڑی۔ مجھے پتہ ہے وہ کہتی تھی، انہیں بھی پتہ ہی تھا، کہتی تھی مشکل ہے اب میرا زندہ رہنا، لیکن تم گھر نہ چھوڑنا۔ اب بچے بڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے دلوں میں ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو میرا یار یہ ویڈیو میں اس لیے بات نہیں کرتی، کوشش کرتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں میں ویڈیو اس میں بناؤں، میں بات کرنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال زندگی میں بیٹیوں کو ایسے رشتے مت دیں جو ان کو تھکا دیں، ان کو وہی رشتے دیں ان کے۔ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم یہ بھی اتنے بھی لبرل نہیں ہیں کہ میں کہوں گی کہ لو میرج ہو جائے، یہ بچہ باغی ہو رہا ہے
ہم اس کو ٹیکل تو کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کی چوائس اچھی ہو، اس کو پریفر کریں، اس کی چوائس کو پریفر کریں، دیکھیں، ہو سکتا ہے اس کی چوائس وہ سمجھدار ہے، ہو سکتا ہے اس کو آپ کو اس سے پتا ہو میں نے کس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ غلطیاں ہماری ماؤں سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ہے، ہر ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ یہاں رہ بھی سکے گی کہ نہیں، جن لوگوں کے سپورٹ میں کر رہی ہوں ان لوگوں میں یہ موو کر سکے گی کہ نہیں۔ لیکن اب میری گزارش ہے، پلیز جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو بچوں کی زندگی کا، تو خاص طور پہ بیٹیوں سے ضرور پوچھا کریں، وہ تھکا دینے والے رشتے مت لیں کہ اینڈ پہ وہ تھک جائیں اور بیماریاں جو ان سے ہیں وہ ان کو اتنی لگ جائیں کہ وہ کچھ نہ کر پائیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑی جدوجہد سے یہاں تک پہنچی ہوں، لیکن آج بھی میں ہاری ہوئی ہوں، آج بھی میں تھک گئی۔ تو پلیز ریکویسٹ ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب بھی ضرور کر دیا کیا کریں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات کی، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اور بری بھی ہے، اچھی بھی ہے۔ جناب مجھے ابھی کچھ چیزوں کا نہیں اویئرنیس تو مجھے مشکل ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ کا مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ میں اپنی سارے خواب تو اب خیر دیکھتی ہی نہیں، لیکن اب 2 خواب دیکھے ہیں، اللہ کرے میں ان کو پورا کر کے دنیا سے جاؤں، بس یہی دعا ہے۔ اس کے لیے آپ کا مجھے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور مجھے کمنٹس میں آ کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی اس سے زیادہ میں کیا ویڈیو بنا سکتی ہوں۔ میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں ویڈیو اچھی بناؤں، لیکن اس پہ بات کرنے کا مقصد تو صرف اتنا تھا کہ شاید کوئی بچیاں کو جب رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو ماں باپ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں، تو میری تصویر دیکھ لیجیے گا اور دوسری کوئی ماں مت بنائیے گا۔ بیٹیوں کی چوائس کے لیے بیٹی کی کیپیسٹی ماں کو پتہ ہوتی ہے، سب پتہ ہوتا ہے ماں کو، یہ میرا بچہ کس طرح کا ہے۔ یہاں ہارنے سے، لیکن اللہ کی عدالت میں اللہ تعالیٰ سرخرو کرے۔ ضرور لائک کیجیے گا، سبسکرائب جلدی کریں، میرے سبسکرائبرز پورے ہونے ہیں، اور انشاءاللہ پھر میں آپ سے بات کروں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔